سکتا، بلکہ رب کی رحمت کی بارشیں جن پر برستی ہیں وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، رب کی رحمت ان کو جوڑ لیتی ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ دعا اور طلب سے رب ذوالجلال قرآن نصیب فرماتے ہیں۔ انتخاب وہاں سے ہوتا ہے، ان کے سینوں کا انتخاب کرنے والا کون؟ بلند آواز سے کون؟ ان کی زبانوں کا انتخاب کرنے والا کون؟ ان کے کانوں کا انتخاب کرنے والا کون؟ ان کے دلوں کا انتخاب کرنے والا کون؟ ان کے دماغ کا انتخاب کرنے والا کون؟ اللہ جل شانہ۔ اس لیے جب وہ منتخب فرماتے ہیں، میں نے پوچھ لیا کہ یہ تو انتخاب آپ کی طرف سے ہوتا ہے، مگر ہماری رہنمائی ہو جائے، آپ کسے منتخب فرماتے ہیں؟ فرمایا میں اسے منتخب کرتا ہوں، میں اسے منتخب کرتا ہوں جس کے دل میں، جس کے والدین کے دل میں قرآن کی عظمت اور تڑپ اور طلب ہوتی ہے، میں انہیں قرآن کی بہاریں نصیب کر دیتا ہوں۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ویسے ہی ہوتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ نکمے لوگ ہیں اور فارغ ہیں اور آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ ہماری نظر میں یہ کچھ کام ہمیں نظر نہیں آتا کہ یہ کیا کام ہے، مگر ان سے پوچھئے اور ان کے دین سے، ان کے نبی علیہ السلام سے جا کر پوچھئے، وہ فرمائیں گے کہ ان کا کیا مقام ہے اور یہ کیسے انتخاب ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالی ایک دن اپنے گھر سے چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت کی اصلی زندگی سے لوگوں کو ناواقف رکھا گیا، مگر اتنے بڑے مقام پر فائز اللہ کا ولی شام کو گھر آیا، چہرہ کھلکھلا رہا ہے، محبت کے اثرات نظر آ رہے ہیں اور ولایت کے نورانیت کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ بڑی محبت سے اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، والدہ کی پیشانی کا بوسہ لیا، والدہ نے بھی محبت میں آ کے اپنی بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا بیٹا معین الدین، تم روزانہ گھر سے جاتے ہو واپس آتے ہو، مگر آج تیرے چہرے میں عجیب نورانیت ہے، آج تیرے چہرے پر مجھے عجیب کشف و کرامات کا ظہور نظر آ رہا ہے، آج مجھے عجیب تیری زبان پہ چاشنی نظر آ رہی ہے، آج عجیب تیرے ارد گرد فرشتوں کا ماحول نظر آ رہا ہے، آج تم کو میرا بیٹا معین الدین نظر نہیں آ رہا ہے، تیری پرواز آج کچھ دوسری درجے کی نظر آ رہی ہے، بتاؤ تو صحیح بیٹا یہ تم نے کیا کون سے اعمال کیے، اعمال کون سے کر کے آئے ہو، تمہارا چہرہ اتنا نورانی ہے، آج اتنے خوش ہو، اتنے خوش و خرم ہو، اتنے ہی تم اطمینان بخش زندگی کے ساتھ، زندگی کے لمحوں میں آج سب سے زیادہ مجھے اتنے مطمئن نظر آ رہے ہو۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کیا، اماں جی آج میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ کہا بیٹا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے اماں جی آج میں جب آپ کی دعاؤں سے، آپ سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکلا، مجھے جہاں باز کہنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، وہاں میں نے قرآن اور حدیث سنائی، رب کا کلام، رب کی کتاب، رب کا محبوب کلام، اپنے نبی علیہ السلام کی محبوب کلام سنایا، حدیث سنائی، اس کا نتیجہ یہ ہوا، کہنے لگے اماں جی محبت میں خوشی کیا کہ اپنے والدہ کے ہاتھوں کو چومنے لگے، کہنے لگے اماں جی آج مجھے اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی ہے اس قرآن کی برکت سے، اس حدیث کی برکت سے، جو ساری زندگی اگر میں سجدہ کی حالت میں گزار دوں پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکے گا۔ والدہ نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے اماں جی آج جہاں میں نے قرآن سنایا ہے، آج جہاں میں نے بات سنایا ہے، آج جہاں میں نے اپنے نبی علیہ السلام کی محبت کے ترانے سنائے، وہاں میری مجلس کے قریب سے کچھ ہندو گزرے، ان کی کانوں میں رب کا کلام پڑا ہے، میں نے تلاوت کی، ان کی کانوں
کانوں تک پہنچی، وہ کہنے لگے خواجہ معین الدین اپنی بات کی مجلس، قرآن کی مجلس کو ختم نہیں کرنا، ہم واپس آ رہے ہیں تمہاری مجلس میں، ہمارے ہمیں قرآن سنانا۔ کہنے لگے میں نے جاری رکھا، کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا پورے شہر میں اعلان کے ذریعے سے سارے ہندوؤں کو جمع کر لیا گیا، کچھ ہندو ہیں، کچھ نصرانی ہیں، کچھ یہودی ہیں، بہت بڑی تعداد میں کافر آ گئے ہیں، اور میں نے رب کا کلام انہیں سنانا شروع کر دیا، رب کا فرمان میں پڑھتا گیا، اس کا ترجمہ اور تشریح کرتا گیا۔ اماں جی میری خوشی کا خوشی سے دل پھٹ رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، جب میں نے اپنا درس مکمل کیا، ان ہندوؤں اور کفار یہودیوں اور عیسائیوں کے 70,000 یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں نے میرے ہاتھ پر محمد عربی کا کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ بیٹا، یہ اس لیے خوش ہو۔ اور کیا ہوا؟ اور کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے اماں جی میں مزید عرض کرتا ہوں، پھر اسی مجلس میں جب اتنے لوگ مسلمان ہوئے تو اس وقت بہت سارے مسلمان بھی موجود تھے جو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جن کا رب سے تعلق مضبوط نہیں تھا۔ یوں تو ہر مسلمان کا اپنے رب ذوالجلال سے بڑا تعلق ہوتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے جو تو ہر مسلمان کلمہ گو کا اپنے نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کا، بڑی عقیدت کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کبھی کسی مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ بہت بڑے ظاہری طور پر شریعت کے خلاف کام کرنے والوں کو بھی جب دیکھا، جب ان کے قریب ہوئے اور ان سے کچھ گفت و شنید ہوئی، رب کعبہ کی قسم میں آج اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس حقیقت کو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں، میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہ ظاہری طور پر جماعت سے میں غفلت کرنے والا، داڑھی میں غفلت کرنے والا، معاملات میں ڈنڈی مارنے والا، مگر جب اس کے سامنے آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، اس کی عقیدت اور محبت کتنی بڑی نظر آتی ہے کہ انسان کو اپنے شرم محسوس ہوتی ہے۔ اس کے دل میں اتنی محبت ہے اپنے آقا کی، اس لیے کسی کا دل چیر کر تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کے دل میں تو دیکھو اپنے آقا سے کتنی محبت ہے، ہر مسلمان کو محبت ہے۔ مگر عرض کرنے لگے اماں جی ہر مسلمان کے دل میں اپنے آقا کی محبت ضرور ہے، مگر صورتحال ہے تعلق میں کمزوری ہو جاتی ہے، رابطہ نہ رکھا جائے، دلوں میں قدورتی پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے لوہے کو مسلسل پانی میں رکھا جائے، اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، کپڑے کو دھوپ میں رکھ دیا جائے، میلا کچیلا ہو جاتا ہے، لوہا زنگ دھول ہو جاتا ہے، خیال نہ رکھا جائے، درخت خراب ہو جاتے ہیں، بہاریں خراب ہو جاتی ہیں، دیواریں خراب ہو جاتی ہیں، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، دیکھ بھال بڑی ضروری چیز ہے۔ فرمایا جو تو ہر مسلمان کا تعلق ہے، مگر وہ گناہوں کی لت لگنے وجہ سے اپنے آقا سے تعلق میں کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے فرمایا اماں آج میں پھر ان مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے عرض کیا اماں، میں نے ان سے عرض کیا کہ اپنے آقا اور اپنے رب ذوالجلال سے تعلق کو توڑتے ہوئے کتنی زندگی گزر چکی، کتنے سال گزر چکے، کتنے مہینے گزر چکے، کتنا عرصہ بیت چکا، اب تو توبہ کر لو، رب ذوالجلال کے قریب آ جاؤ۔ جو قرآن سن کے ہندو مسلمان ہو جاتا ہے، جو قرآن سن کے یہودی مسلمان ہو جاتا ہے، جو قرآن سن کے عیسائی اپنا مذہب چھوڑنے پہ راضی ہو جاتا ہے، میں نے ان سے کہا ہے مسلمانوں تم قرآن مجید سن کے پھر اپنے آقا کے قریب کیوں نہیں ہوتے ہو؟ اماں
جب میں نے ان سے یہ گزارش کی تو الحمدللہ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہوئے مسلمان تھے سب نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور یہ کہا کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے، رب ذوالجلال کے نبی سے تعلق مضبوط کریں گے۔ میری یہ ساری گزارش کرنے کا مقصد جو ہے وہ ابھی آخری جملہ ہے۔ اماں نے فوراً پلٹ کے کہا، فرمایا معین الدین تجھے اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے، یہ سارا کمال تیرا نہیں ہے، یہ ساری آبرو آج تیری ہی نہیں بھری جا رہی ہے، بلکہ میرا اس میں پورا دخل ہے، پورا اجر ہے، پوری میری بنیادی محنت ہے۔ اماں جی وہ کیسے؟ فرمانے لگی، او معین الدین جب بھی میں نے تجھے دودھ پلایا گیا پہلے سورہ یاسین شریف کی بابوزو ہو کر تلاوت کی ہے، پھر تیرے منہ میں اپنا پستان ڈال کے تجھے دودھ پلایا ہے، اس لیے تیری زبان پہ اتنی تاثیر ہے، اس لیے رب ذوالجلال نے تیرے قرآن پڑھنے سے اتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے فرمانے لگے، حضرت فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ اولاد کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بھی اولاد کو دین سے وابستگی نصیب فرماتے ہیں، ضرور اس میں والدین کا دخل ہوتا ہے، البتہ اتنا ضرور ہوتا ہے بس اوقات انسان محنت کرتا ہے لیکن پھل نظر نہیں آتا ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلاس میں 2 بچے آتے ہیں